السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کے اس درس میں دوسری ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سودا بنت زمعہ یہ قریش کے اعلیٰ ترین خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ سابقین اولین میں سے ہیں، یعنی ابتدائی اسلام ہی سے وہ مسلمان تھی، اور ان کے شوہر حضرت سکران بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشرف اسلام ہوئے تھے۔ اور جب مکہ میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جانے لگے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ تو حبشہ جانے والوں میں حضرت سودا اور ان کے شوہر سکران ابن عمرو کا بھی نام آتا ہے۔ حضرت سکران ابن عمرو اور ان کی بیوی حضرت سودا حبشہ میں 3 سال تک رہے، اور پھر نبوت کے 10ویں برس جب مکہ کے حالات کچھ نارمل ہوئے تو کچھ لوگ مسلمان حبشہ سے واپس آ کر کے مکہ میں آباد ہو گئے۔ حضرت سکران ابن عمرو مکہ پہنچے، کچھ ہی دنوں میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر وہ ایمان پر وفات پا گئے۔ حضرت سکران بن عمرو کی وفات کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ بیوہ ہو گئیں، بے سہارا ہو گئیں، پریشان ہو گئیں، اور وہ اپنے گھر میں تنہا مسلمان تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بھی ادھر حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، ادھر آپ بھی پریشان تھے۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس آئیں اور آپ کو غمگین پایا، پریشان حال پایا، افسردہ حال پایا۔ انہوں نے آپ کو مشورہ دیا، کہا کہ آپ شادی کر لیجئے۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حکم اور مشورے سے شادی کی ترتیب آگے بنی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سودا سے شادی کی۔ شادی کرانے میں حضرت خولہ کا اہم کردار رہا ہے۔ شادی ہو گئی اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آئیں، اور دوسری ام المؤمنین کا ان کو شرف حاصل ہوا۔ یہ ان کے لیے بہت بڑے اعزاز اور ایک بہت بڑے مقام و مرتبے کی بات ہے۔ جس وقت حضرت سودا کی رسول سے شادی ہوئی تھی اس وقت ان کی عمر 55 سال تھی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 50 سال تھی، یعنی نبی سے عمر میں 5 سال بڑی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہی کردار ادا کیا جو کردار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ بہرحال دونوں برابر تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حضرت خدیجہ کا مقام اور ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، وہ امت میں سب سے افضل ہیں، لیکن حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بھی اخلاق میں، کردار میں اور ہر ناحیے میں سب سے اعلیٰ تھیں، عمدہ تھیں۔ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام کاج کو، گھر کے معاملات کو اور آپ کی بیٹیوں کی تربیت میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتی تھیں، اور کہیں کسی طرح سے شکایت کا موقع نہیں دیتی تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد آپ نے گھر وغیرہ کی تعمیر کر لی، رہنے سہنے کا انتظام ہو گیا، تو آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ اور اسی طریقے سے ابو رافع، ان دونوں کو روانہ کیا کہ وہ جائیں اور مکہ سے آپ کی بیوی سودا اور آپ کی بیٹیوں کو ہجرت کر کے مدینہ کی طرف لے کر کے آئیں۔ بہرحال وہ دونوں گئے اور دونوں مدینہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اور بیٹی کو پہنچائے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کافی گہری انسیت، محبت، قربت تھی۔ اسی لیے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باری
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی، کیونکہ حضرت سودا بوڑھی ہو چکی تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، ممکن ہے کہ اللہ کے نبی کہیں مجھ کو طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے اپنی باری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کو دے دی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اپنی ہر بیوی کے پاس رہتے تھے، لیکن حضرت سودا کی باری جب سے ملی اس روز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں 2 روز ٹھہرتے تھے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ حضرت سودا اور عائشہ دونوں کے درمیان کافی انسیت تھی، محبت تھی، قربت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتی تھی کہ جو اخلاق اور کردار اور عمدہ طبیعت اور جو خصوصیت حضرت سودا کی ہے، اگر وہ میرے اندر آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، کاش کہ میرے پاس بھی وہ چیز آ جائے، وہ ہنر اور وہ اہلیت اور وہ صفت اور وہ عمدہ صفات میرے اندر بھی آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ رشک کرتی تھی ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے، ان کے کردار کو دیکھ کر کے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بوڑھی ضرور تھیں، مگر بہت ہی پروقار خاتون تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دیگر اپنے سوکنوں سے ہنسی مذاق بھی کرتی تھیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور لمبی نماز پڑھائی، اور کہتی ہیں کہ آپ نے جب لمبا رکوع کیا تو میں اپنی ناک پکڑ لی کہ کہیں خون نہ نکل آئے۔ یہ واقعہ طبقات نسات میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا کے درمیان کافی انسیت تھی، قربت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ بنت عمر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیٹھی تھی، کچھ بات چیت کر رہی تھی، اسی درمیان حضرت سودا آ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ کیا بات ہے سودا، آج بہت خوش لگ رہی ہو، کچھ معلوم ہے؟ مدینہ میں کچھ خبر لگی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نئی خبر معلوم ہے؟ حضرت سودا نے کہا کچھ نہیں۔ کہا دجال نکل آیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ دجال نکل آیا ہے، حضرت سودا کانپنے لگی اور ڈر گئی اور جا کر کے گھر کے کونے چولہانی میں بیٹھ گئی، چھپ گئی۔ دجال کے فتنے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے گھر کے کونے میں محفوظ ہو گئیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے گھر کے اندر تو حضرت سودا نے پوچھا کیا دجال نکلا ہے کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، دجال نہیں نکلا ہے۔ حضرت سودا اور حضرت عائشہ کے درمیان کافی قربت اور کافی محبت تھی، کافی انسیت تھی، ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا۔ نسائی وغیرہ کی روایت میں اور ابوبکر الشافعی وغیرہ کی روایت میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیٹھی تھیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قسم کا حلوہ بنائی تھی اور وہ دونوں کھا رہے تھے۔ اسی درمیان حضرت سودا رضی اللہ عنہ آ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حلوہ کھا لو، اور اس وقت جب دونوں ازواج مطہرات نبی کی دونوں بیویاں بیٹھی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیر حضرت عائشہ کی گود میں تھا اور دوسرا پاؤں حضرت سودا کی گود میں تھا۔ حضرت سودا نے کہا تم حلوہ کھا لو، حضرت سودا نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کھا لو، ورنہ نہیں، اگر نہیں کھاؤ گی تو یہی تمہارے چہرے پر پوت دوں گی، تمہارے چہرے پر لگا دوں گی۔ حضرت سودا نہیں کھا رہی ہیں۔ حضرت عائشہ کھڑی ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ ملے کر کے تھوڑا سا ان کے چہرے پر لگا دی ہنسی مذاق میں۔ اب ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پاؤں جو ان کی گود میں حضرت سودا کی گود میں رکھے ہوئے تھے وہ اپنے پیر کو اٹھا لیا تاکہ وہ بھی جا کر کے بدلہ لے لیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی اور اللہ کے نبی نے کہا کہ تم بھی لو، لگاؤ ان کے چہرے پر، اپنے ہاتھ پر انگلی پر لی اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر لگا دی۔ یہ ہنسی مذاق ہوتی تھی، یہ ہنسی مذاق ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے اور ان کے تقاضوں کو اور ان کی نفسیات کو سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے اور ان کے ساتھ مل جل کر کے رہتے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ امام الانبیاء کا اور یہ رحمت للعالمین کا یہ اچھا تعامل اور حسن تعامل تھا، اچھا برتاؤ تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ
کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بہت صدقہ کرتی تھی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف حاصل ہے، یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کیا ہے، اور جب حج کر چکی تو اللہ کے نبی نے ان کو نصیحت کی تھی کہ اب حج ہو گیا ہے، عمرہ ہو گیا ہے، لہذا اپنے گھروں میں پڑی رہو، گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلو۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں پڑی رہی، نہ انہوں نے نبی کے ساتھ حجۃ الوداع حج کرنے کے بعد کبھی نہ انہوں نے عمرہ دوبارہ کیا، نہ دوبارہ حج کیا، اپنے گھروں میں پڑی رہی، پردے میں رہی، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا، گھر سے باہر نہیں نکلی، حج عمرہ کرنے کے لیے دوبارہ باہر نہیں نکلی، سفر پہ نہیں گئی۔ یہ ازواج مطہرات ہیں، یہ حضرت سودا ہیں، ان کی زندگی سے ہماری ماں اور بہنوں کو بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، اپنے اخلاق کی حفاظت کریں، اپنے گھر میں رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں مال بہت خرچ کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت آئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بڑا خیال رکھتے تھے، ازواج مطہرات کی خدمت کرتے تھے، ان پر مال خرچ کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، وہ بھی ازواج مطہرات کا خیال رکھتے تھے اور ان پر خرچ کرتے تھے، پیسہ دیتے تھے۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی خرچ کرتے تھے ازواج مطہرات پر، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال کو اللہ کے کمزور بندوں پر، غریبوں پر لٹا دیتی تھی، صدقہ کر دیتی تھی۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد، اخلاق و کردار والی زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور یہ واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عہد خلافت کے آخری حصے میں ہے، یعنی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جب آخری حصہ چل رہا تھا، اسی زمانے میں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ازواج مطہرات اور امہات المومنین کی زندگیوں میں جو پیغام ہے، جو نصیحت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔